محترم اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام کہ بے شک سارے دینوں کے اندر سارے دھرموں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین صرف دین اسلام ہے۔ اور اسلام نے ہمیں اور آپ سب کو ہر چیز سکھائی، ہر چیز بتائی، زندگی کیسے گزارنی ہے، جو جو طریقے تھے وہ سارے کے سارے اسلام نے بتا دی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ او کما قال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید کہ جو بندہ دین اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ اپنائے گا، اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ فالو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا وہ طریقہ کبھی قبول نہیں کرنے والا۔ دیکھیے دنیا کے اندر ہزاروں مذاہب ہیں، ہزاروں دین ہیں، ہزاروں دھرم ہیں، اور ہر دھرم نے اپنے اپنے رول بنائے ہیں، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے قانون بنائے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے ملک ہندوستان کے اندر جو سب سے زیادہ فالو جس دھرم کو کیا جاتا ہے ہندوتو ہے، اس کے اندر جب کوئی بندہ آپس میں ملتا ہے نا تو وہ بولتے ہیں، جسے بولنا بھی علماء فرماتے ہیں جائز نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر، نمسکار یا نمستے، جس کا مطلب ہوتا ہے میری پیشانی تیرے قدموں میں جھکے۔ اور مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ صرف اس کی پیشانی ایک اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتی ہے۔ اور یہود و نصارہ کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب جو کوئی بندہ ملتا ہے تو صبح کے ٹائم میں گڈ مارننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد گڈ آفٹرنون ہوتی ہے، رات میں گڈ نائٹ ہوتی ہے۔ یہ جو طریقے ہیں نا، کوئی طریقہ ایسا نہیں ہے کہ صبح سے لے کر شام، رات، کل، پرسوں، پوری زندگی جس میں سلامتی دی جائے، ایسا کسی دھرم کے اندر نہیں ہے۔ لیکن صرف اور صرف دین اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے کہ جس نے مسلمانوں کو ایسا طریقہ دیا ہے کہ ایک مسلمان چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی مسلمان ہو، اگر کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور یہ سلام کرنا میرے نبی کی سنت، سلام کرنا میرے نبی کی سنت ہے، اور جواب دینا واجب ہے۔ پتہ ہے آپ کو ہم ہماری مارواڑی بھاشا میں سلام کرتے ہیں السلام علیکم، مالیکم سلام۔ اب یہ کیا ہے؟ سلام ہے کوئی لفظ ہے اوریجنل جو عربی الفاظ ہے السلام علیکم، تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو۔ کب تک ہو؟ صبح بھی ہو، دوپہر میں بھی ہو، شام میں بھی ہو، رات میں بھی ہو، کل بھی ہو، پرسوں بھی ہو، جب تک زندہ رہو اللہ کی تم پر سلامتی ہو۔ مر جاؤ، قبر میں جاؤ، اللہ کی سلامتی ہو۔ قبر سے اٹھو، میزان پہ جاؤ، اللہ کی سلامتی ہو۔ پل صراط سے گزرو، اللہ کی سلامتی ہو۔ ہر گھڑی، ہر لمحہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ اب بندہ کھڑا ہو کر اتنی دعائیں دے رہا ہے، زندگی بھر کی دعائیں دے رہا ہے، قبر کی دعائیں دے رہا ہے، حشر کی دعائیں دے رہا ہے، میزان کی دعائیں دے رہا ہے، پل صراط کی دعائیں دے رہا ہے، تو کیا ہم پر اتنا لازم نہیں کہ وہی تو الفاظ اسے واپس ریٹرن کر دیے جائیں؟ وعلیکم السلام ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ، یہ کہنا واجب ہے۔ یہ کہنا جس انسان نے کسی مسلمان کو سلام کیا تو اس کا جواب دینا واجب ہوتا۔ ابھی ہمارے قاری شمس الدین صاحب نے میں نے دیکھا، میں نے یہ نوٹ بھی کیا، اتنا سارا مجمع ہے اور انہوں نے کھڑے ہو کر کے سلام کیا، تو بتائیے آپ نے جواب دیا؟ اور جواب نہ دیں گے نا تو گنہگار ہوں گے۔ اس لیے یہ جو جلسے اور ایسی جو محفل ہے نا، اس میں ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے اسلام ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور یہ جو محفل ہے اس میں جب تک آپ بیٹھے نا تو آپ سبحان اللہ کی صدائیں تو بلند کر ہی سکتے ہیں نا، اتنا تو کر سکتے ہیں، ہاتھوں کو لہرا کر کے بیداری کا ثبوت تو دیتے۔ ابھی تو اسٹارٹ اپ ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اور میں بتاتا چلوں قرآن پاک اس ایسی مقدس اور پیاری کتاب ہے، اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے نا تو ایسا کیجئے رمضان میں 20 مت کھیلیے۔ ہے نا آج کل 20 والا جو فیشن چلا ہے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں رمضان میں بس وہ 10 صورتیں، وہ جو بچارے میرے جیسے مولوی وغیرہ جو ہوتے رٹے ہوئے ان سے سنتے، اور حافظ صاحب جہاں ہیں وہاں تو ہم نہیں جائیں گے، وہاں تو ہمیں نہیں جانا۔ نہیں، قرآن پورا سنیے، رمضان کے اندر پورا قرآن سنیے، جتنا پڑھنے والے کو ثواب ہے وہی کا وہی سننے والے کو ثواب ہے۔ اور غیر رمضان کے علاوہ اگر آج قرآن کا ایک لفظ سنتے ہو
ایک لفظ سنتے یا پڑھتے ہو کتنی نیکیاں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے سارے بولیں کتنی نیکیاں ہیں؟ بچوں کی آواز نہیں، آپ کی آواز آنی چاہیے۔ 10 نیکیاں، گناہ کتنے معاف ہوتے ہیں؟ 10۔ جنت میں درجے کتنے بلند ہوتے ہیں؟ اور رمضان میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے بھاؤ 70 گنا بڑھتے ہیں، ہے نا؟ ہر چیز کے بھاؤ 70 گنا بڑھتے ہیں، شکر چائے وغیرہ کے نہیں، نیکیوں کے بھاؤ رمضان میں۔ اب جو ایک نیکی رمضان کے علاوہ 10 نیکیوں کا ثواب دلواتا تھا، جو لفظ، اس لفظ کو رمضان میں پڑھو یا سنو تو بتائیے کتنا ثواب ملے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ ایک بزرگوں کی کہاوت ہے، روایت میں بتایا جاتا ہے کہ ایک جگہ پر، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو سیٹ اپ آپ کا بنا رہا ہوں تاکہ علماء اکرام آئیں گے نا تو ان کو آپ مطلب ایک دم تیار ملنے چاہیے، اس طرح خاموشی نہیں ہونی چاہیے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک انسان کسی گاؤں کے اندر، ایک انسان کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر کھودی گئی۔ جب قبر کھودی گئی تو بتائیے ہمارے گاؤں میں بھی قبرستان تو ہے نا قبرستان، کبھی گئے؟ میں کہتا ہوں عید کو سارا گاؤں بھاگ کے جاتا ہے، کیا سوچتے ہو؟ بس ماں باپ جب تک زندہ تھے تب تک ہی حق تھا، مرنے کے بعد ماں باپ کا حق نہیں ہے؟ پوچھئے علماء اکرام سے، زندہ ہوتے ہوئے بھی ماں باپ کا حق ہے اولاد پر، اور مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حق باقی رہتے ہیں۔ وہ حق یہ ہوتے ہیں کہ اولاد ہمیشہ ماں باپ کے لیے ایصال ثواب کرے، اور جب بھی وقت ملے ماں باپ کی قبر پہ کھڑا ہو کر کے جا کر کے قرآن پاک پڑھا کرے، ایصال ثواب کیا کرے۔ ہمیں ایصال ثواب کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے ایصال ثواب۔ ہم تو ایسی قوم ہے جو اپنی ناک اور اپنی مونچھ کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے شادیوں میں خرچ کر دیتے ہیں، موت پہ خرچ کر دیتے ہیں، اور یہ پتہ نہیں رسمیں کیسی کیسی لانچ کر رہے ہیں، مائرہ، ایڈا، فلاں فلاں، باندوڑا ایسے کر کے ہزاروں جگہ۔ بیچارے کے گھر میں ایک کے شادی ہے، غریب انسان ہے، اس کے تو سارے سوپڑے ہی صاف کروا دیتے ہیں۔ اور جو اوریجنل ریئلٹی میرے نبی نے ہم کو دی ہے کہ شادی کے اندر صرف ایک سنت ہے، وہ سنت ہے دعوت ولیمہ، وہ کیا جائے، باقی کوئی خرچ نہ کیا جائے۔ وہ تو کرتے ہی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں، نہ باندولا کہیں سے ثابت ہے، نہ جنٹھن کہیں سے ثابت ہے، کچھ نہیں ثابت ہے۔ اگر ثابت ہے تو ایک دعوت ولیمہ، بارات گئی، نکاح پڑا، نکاح پڑھ کے بیٹا واپس آیا، اب گاؤں کے لوگوں کو بلا کر دعوت ولیمہ کھلا دیجئے۔ یہ سنت ہے میرے نبی کی، یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی گاؤں میں ایک بندے کا انتقال ہو گیا، جب قبر کھودی گئی تو پاس میں آس پاس قبریں ہوتی ہے، ایک قبر کھل گئی۔ ایک قبر کھلی تو جو قبر بندے کھود رہے تھے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دکھاتا ہے، احساس دلانے کے لیے، عبرت کے لیے اللہ کبھی کبھی لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ تو جیسے ہی قبر پاس والی کھلی تو جو بندہ قبر کھود رہا تھا نا، اس نے جیسے ہی قبر میں نظر ڈالی نا، وہ حیران ہو گیا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچی اندر سے قبر کشادہ کھلی پڑی، اور جنت کے باغ بنے، ایک تخت لگا ہے، اور وہ بندہ قبر میں اس تخت کے اوپر سویا ہوا۔ لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا نا تو فٹافٹ سے اس قبر کو بند کیا، اور جو دوسرا جنازہ لے کر آئے اس میت کو سلایا، اور وہاں سے سیدھا جنازہ پڑھ کے دفن وفن کر کے اپنے گھر گئے، اور پوچھا کہ یہ جو قبر کھلی تھی یہ کس بندے کی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں کی ہے۔ کہا اس کا کوئی بیٹا گھر میں کوئی زندہ ہے؟ کہا بیٹا تھا ہی نہیں۔ کہا اور تو کوئی ہوگا؟ کہا اس کی ایک بیوی ہے، بیوی زندہ ہے۔ لوگ اس کی بیوی کے پاس میں گئے، پوچھا بتا تیرے شوہر کی کون سی نیکی تھی؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں کروڑوں کما لو، لاکھوں کما لو، لیکن یاد رکھنا جو وہ سفید کفن پہنایا جائے گا نا، نہ چاندی چلے گی، نہ سونا چلے گا، نہ پیسہ چلے گا، کچھ نہیں چلے گا۔ اور یہ یاد رکھو، یہ جس اولاد کے لیے آج کروڑوں خرچ کرتے ہو، ساری زندگی جس اولاد کے نام پہ قربان کر ڈالی ہے، اس اولاد کو تمہارے مرنے کے بعد اتنی بھی توفیق نہ ہوگی کہ تمہاری قبر پہ کبھی کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ جو کرنا ہے خود کرو، جو بھیجنا ہے خود آگے بھیجو۔ تو لوگوں نے جا کے بیوی سے پوچھا کہ بتا تیرے شوہر کے اعمال کیا تھے؟ ہم نے ہمارے سر کی آنکھوں سے دیکھا، قبر جنت بنی۔ عورت کہتی ہے اور تو کوئی نیکیاں نہیں تھی، نہ اتنا نمازی تھا، نہ اتنا روزے دار تھا، نہ اتنا زکوٰۃ دیتا تھا، نہ کوئی حج کیا۔ کہا پھر بھی بتا تو صحیح
तुझे कोई अजीब लगा हो, तुझे कोई ऐसा लगा हो जिस पर तूने ताज्जुब किया हो। वो औरत कहती है हाँ एक बात का पता क्या है। वो औरत कहती है कि मेरा शौहर हर रोज मस्जिद जाता नमाज पढ़ने के लिए। अब जैसे ही मस्जिद जाता ना रमजान के महीने में, तो मेरा शौहर क्या है अनपढ़ था, कुछ पढ़ा हुआ था नहीं, बेचारा नमाज जैसे तैसे करके सीख ली। अब जैसे ही मस्जिद में जाता रमजान में या गैर रमजान लोगों को देखता, अगली सब में जमात के वक्त से आधा घंटा पहले लोग कुरान खोल करके हमेशा तिलावत करते हैं, लोग हमेशा कुरान पढ़ते हैं। आप भी देखते हैं ना रमजान के अंदर, वैसे तो हमारी मस्जिदों में जुमा के दिन भी नजर नहीं आते हैं, लेकिन रमजान में माशाअल्लाह बेचारे नेक लोग मस्जिद की अगली सब में बैठकर कुरान लेकर के तिलावत करते हैं। तो वो औरत कहती है मेरा शौहर अनपढ़ था, जब जब लोगों को देखता लोग कुरान पढ़ते वो ज़ारो कतार रोता था, वो छुप छुप के रोता और अपने बचपन अपनी जवानी पर अफसोस किया करता था कि हाय अफसोस, अगर बचपन में या जवानी में मैंने भी कुरान को पढ़ लिया होता तो आज मैं भी इनकी तरह कुरान की तिलावत करता। अल्लाह अकबर, ये रमजान में एक कुरान पढ़ते हैं, एक लफ्ज के बदले 100 नेकियां रमजान में मिलती है। तो कुरान में कितने लफ्ज है और न जाने रमजान में कितनी नेकियां कमाते होंगे। हाय अफसोस, मैं नेकियों से पीछे रह जाता हूँ। वो हमेशा रोता रोता रोता। एक दिन ऐसा आया, वो बाजार में कुतुब खाने पे गया जहाँ कुरान मिलते थे, उसने एक कुरान खरीदा। कुरान खरीदने के बाद कुरान को घर पे लाया, रखने के बाद अब पढ़ना तो नहीं आता मेरे शौहर को, अगर मस्जिद में पढ़ता ना